بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کی سیاسی صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک تجزیہ بڑا واضح طور پہ ہمیں کچھ کنکلوژنز دیتا ہے، وہ یہ کہ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آج عمران خان کو سیاسی چیلنج کوئی نہیں ہے۔ البتہ چیلنجز اور موجود ہیں، جہاں آپ کہہ لیجئے کہ حکومتی ادارے، حکومت کی پولیس، ایف آئی اے، ایف بی آر، یا یہ کہہ لیجئے کہ حکومت کی اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی طاقت ہے، اس کا وہ استعمال کریں، یا ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے جس پہ کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے تو وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے لیے چیلنجز بہت کم ہیں۔ تجزیہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہوا کیا۔ پبلک سپورٹ بہت زیادہ ملی عمران خان کو، اور آج بھی ہے۔ عمران خان آج ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، لیکن دوسری جماعتیں کچھ ہی عرصے میں ڈھیر ہو گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2013 کے الیکشنز ہوئے، 2018 کے الیکشنز ہوئے، 2008 میں پہلے جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی وکٹوریس نکلی، 2013 میں الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل این، اور پھر جب نواز شریف کو نکالا گیا، یعنی وہ نااہل ہوئے، تو اس نے ووٹ کے دو کا بیانیہ لیا، پھر بہت ساری تقریریں، اور جی ٹی روڈ کے اوپر جلسے جلوس کرتے وہ گئے لاہور تک، تو بڑے کراؤڈز ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ آج وہ ملک میں واپس آنے کو ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ واپس آئیں اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی ویلکم کرے اچھی طرح، ہو سکتا ہے کہ ہزیمت اٹھانی پڑے۔ ہم دونوں پارٹیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیاں، اور مولانا تو ان کے حاشیہ بردار، وہ جب بھی کوئی پارٹی پاور میں آتی ہے، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، تو مولانا اپنی قیمت وصول کر لیتے ہیں ان کے ساتھ لگ کے، لیکن بذات خود ان کی وہ حیثیت نہیں کہ وہ حکومت بنا سکیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہی کچھ عرصہ پہلے تک، 3-4 سال پہلے تک، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز بڑی مضبوط تھیں، اور نواز شریف یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارا حق تھا، ہماری حکمرانی تھی، اور عمران خان کو زبردستی مدد کر کے انٹیلیجنس نے اس کو الیکشن جتوا دیا اور ان کی حکومت نکل گئی۔ آج وہ یہ بیانیہ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ ہوا یہ ہے کہ اقتدار کی لالچ انسان کو لے بیٹھتی ہے۔ یہ ساری پارٹیاں، 13 کی 13 پارٹیاں جو جمع ہیں، یہ سب ہوس اقتدار کی وجہ سے پریشان پھر رہی تھیں، اور 3.5 سال انہوں نے عمران خان کو جو وقت گزارا وہ بھی چین سے گزارنے دیا، باوجود اس کے کہ ملک میں کووڈ کا مسئلہ تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی، قرضے بے پناہ، ایف اے ٹی ایف تنگ کر رہی تھی، اور ایک ہی نعرہ کہ جناب گورننس نہیں، نالائق ہیں، یہ ہے وہ ہے، مہنگائی نے مار دیا۔ ہوس ایسی تھی کہ جیسے ہی موقع ملا، عمران خان کا بیانیہ کہ باہر سے سازش کی گئی اور یہاں پہ ضمیر خریدے گئے، تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے فوری طور پہ حکومت میں بیٹھ گئے۔ یہ تھی وہ ہوس جس نے ان کو لا کے یہاں پہ براجمان کر دیا۔ لیکن عوام کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مہنگائی کا نعرہ لگایا تھا، وہ مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ حقائق تو کچھ اور تھے۔ اس میں عمران خان کا تو قصور نہیں تھا، یا پی ٹی آئی کا قصور نہیں تھا۔ قصور تو یہ تھا کہ ملک کی اکانومی برباد ہوئی پڑی ہے، اور آپ قرضوں پہ جی رہے ہیں، اور جس سے قرضے لیں گے وہ آپ کو اپنی شرائط وغیرہ بتائے گا، اور شرائط نہیں مانیں گے تو قرضہ نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ صورتحال یہاں موجود تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے ہو کے حکمرانی کا مزہ تو لیتے ہیں، لیکن مفادات سب پارٹیوں کے اپنے اپنے الگ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اپنے اپنے مفادات ہیں۔ آج دیکھیے کہ سارا جو کچھ بھی کیا دھرا وہ آگے پی ایم ایل این بھگت رہی ہے، اور زرداری صاحب خاموش کہیں
آرام سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، وہ سندھ میں خوش ہیں۔ تو حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ ایک تو کولیشن گورنمنٹ کے اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے کہ بدنامی ایک کے ذمہ لگ جائے اور دوسرا چپ کر کے اس کو تماشا دیکھتا رہے، لیکن اقتدار میں شیئر ہولڈرز بھی رہیں۔ وزارتیں بھی انہوں نے اسی قسم کی لی ہیں جیسے فارن آفس وغیرہ، نتیجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی ان کو خاص پریشانی نہیں ہے۔ ایک چیز اور جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی ساری سیاست اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے کے اوپر تھی۔ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں، جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، سازشیں کیں اور افواج پاکستان کو اپنا نشانہ بناتے رہے۔ وہ نیریٹو ان کا کسی حد تک چلتا رہا، لیکن آج وہ نیریٹو ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی دفن ہو گیا۔ لہٰذا اس پارٹی کا فیوچر ویسے ہی اس نعرے کے چلے جانے کے بعد کسی حد تک فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو گیا۔ پارٹی کے اندر کے حالات ان کے اچھے نہیں۔ پارٹی کے اندر ایک کشمکش، شہباز شریف لیڈر ہیں اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، نمبر 2 تھے پارٹی میں، لیکن میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ مریم کو لیڈرشپ دے دی جائے، لیکن پارٹی کے سارے لیڈر مریم کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مریم میں میچورٹی بھی ہے، اس کی ساری تقریریں سن لیں تو جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان کو چیلنج کرنا، عمران خان پہ الزام ڈالنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے علاوہ اس کے پلے ہے کچھ نہیں۔ پھر بے شمار جھوٹ جو کہ اس فیملی کے ساتھ منسلک ہیں جائیدادوں کے معاملے کے بارے میں، اس میں تقریباً میاں صاحب سے لے کے ان کے اپنے بچے شہباز شریف اور ان کے بچے، ہر کسی نے جھوٹ بھی بولا ہے اور کرپشن کے الزامات بے تحاشا ہیں۔ ان حالات میں جو روزمرہ کی ان کی صورتحال ہے وہ وہ ان کے ہاتھ سے کچھ نکلتی نظر آ رہی ہے۔ ایک چیلنج وہ بلڈ اپ کر سکتے تھے پنجاب میں حکومت اگر رکھتے، لیکن وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی، جس کی وجہ سے آج پی ایم ایل این اپنے ہی میدان جنگ میں جو ان کا گڑھ ہے اس میں وہ بے دست و پا نظر آتی ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس نے سندھ میں کرپشن کا خوب دور دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی ویسے ہی سندھ کے اندر کنفائن ہو کے رہ چکی تھی۔ ان حالات میں اگر وہ کام کرتے، کم از کم اتنا کام اس طرح کے کرتے کہ جیسے سندھ میں بے شمار قدرتی آفات آئیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال بھی بارشوں کی وجہ سے کراچی میں تباہی مچی، اب بھی ہوا اس سال، اور سندھ پورا اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بیشتر علاقہ ڈوبا ہوا ہے، لیکن ان کے لیڈر نظر نہیں آتے۔ انہوں نے اپنے عوام کی خدمت کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ عوام آج ان سے بیزار ہیں۔ پھر پارٹی کی لیڈرشپ زرداری صاحب سین سے غائب ہیں اور برخودار بلاول زرداری کے ہاتھ میں یہ لیڈرشپ موجود ہے جو ایک بچہ ہے اور وہ عام آدمی یا غریب آدمی سے کنیکٹ کر نہیں سکتا۔ وہ جا کے ان کو ان کے مسائل کو سمجھ کے ان کے لیول پہ آ کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ کہ آج بلاول کا نام لے لے کے سندھ کے عوام اندرون سندھ میں اس کو بد دعائیں بھی دیتے ہیں اور گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے آج ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے فیوچر جو ہیں، ان کے اپنے مستقبل، وہ مکمل طور پہ تاریک ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان میں یا بیرون ملک اگر آپ دیکھیں تو ان کے خلاف نفرت اتنی زیادہ ہے کہ عوام ان کی نفرت کا اظہار، عوام ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے عمران خان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے یا اپنے آپ کو اس کے حمایت میں بول کے تو وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج نفرتیں ان لوگوں کے پاس جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف عوام میں اتنی نفرتیں ہیں کہ یہ سارا کچھ بڑا واضح طور پہ برملا لوگ کھلے بندوں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ چیز عمران خان کے لیے طاقت کا باعث بنی اور ان پارٹیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا، یہ پارٹیاں خود گڑھے میں جا گریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان
اس وقت کے اندر عوام کے مسائل سمجھ کے پہلی بات تو یہ کہ یہ ریلیف ورک اور جو کام شام کرنا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کو عمران خان کو قبول کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کام پہ زیادہ توجہ دے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہوں، عوام کی تکلیف کم ہو اور یہ پارٹی عوام کے دل جیت سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے مکمل تیاری کے ساتھ آئیں۔ پی ٹی آئی کو آج 3.5 سال کا پچھلا تجربہ موجود ہے، پرانی غلطیاں وہ سمجھتے ہیں، جو کی ان کا تجزیہ ہونا چاہیے، اور آج سر جوڑ کے بیٹھ کے ان کو پورا انالیسس کرنا چاہیے کہ ملک کے مسائل حقیقتاً ہیں کیا اور ان کا حل کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح فارن پالیسیز کے ایشوز جیسے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے، اور ایک بیلنس آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ امریکہ، رشیا، چائنا سب کے ساتھ تعلقات رہیں لیکن آپ سے کوئی ناراض نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج عمران خان کے سامنے سیاسی چیلنج تو نہیں ہے، لیکن ملک کے مسائل کے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ اگر آج اس کی ٹیم نے بیٹھ کے ان کے اوپر بات چیت نہ کی، اس کے لیے آئندہ کے لیے کوئی لائعمل اور حکمت عملی نہ بنائی، تو پھر جب بھی یہ حکومت میں آئے عوام کو کہیں زیادہ مایوسی ہوگی، اور اگر اتنی زیادہ عوام سے محبت وصول کرنے کے بعد یہ عوام کی نظروں سے گرے تو وہ پھر ایسی گہرائی میں گریں گے کہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان اس محبت کا جواب اپنی محنت اور کارکردگی سے دے، جو عوام اس کو محبت دے رہے ہیں اس کا جواب ان کو اپنی پرفارمنس سے دے، اور پرفارمنس کے لیے آج دن رات لگا کے تیاری کرنی چاہیے۔ وقت تھوڑا ہے اور بڑی جلدی یہ چیلنجز آپ کے سامنے ہوں گے، اور پھر عمران خان کو بھی اسی طرح جج کیا جائے گا جس طرح عوام نواز شریف کو یا زرداری یا بلاول کو جج کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔